السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین آج 21 اپریل ہے اور 20 اپریل ہے اور آج پتہ نہیں میں ایک دن آگے کیوں جا رہی ہوں، 20 اپریل ہے اور آج ہی فیصلے کا دن ہے۔ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں کام کرتا رہوں گا، تو موقع ملے گا ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو آج مقتدیٰ منصور صاحب جو پروگرام میں شامل ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ عدالتی فیصلہ اگر 20 سال تو نواز شریف 40 سال یاد رکھے جائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ میں اضافے کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، شہباز شریف۔ میں کام کرتا رہوں گا، نواز شریف عوام نے فیصلے سننے کے لیے نہیں کام کے لیے منتخب کیا۔ لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہی احتجاج کی دھمکی دے رہے ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے۔ کسی فیصلے کا انتظار نہیں، جو آئے گا بہتر ہوگا۔ گزشتہ 9 برس میں سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا، صوبائی حکومت کے کام بھی مرکز کر رہا ہے۔ عوام ہماری کارکردگی دیکھ رہے ہیں، انتخابات 2018 میں ہوں گے۔ جنگ اخبار کی سرخی تھی پاناما کیس، عوام کی نظریں آج 2 بجے تاریخی فیصلے پر سیاسی قیادت اسلام آباد پہنچ گئیں، پارٹی اجلاسوں میں حکمت عملی طے۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی ہے نواز شریف نے ہمارے ساتھ بہت بددیانتی کی، اب ان کا ساتھ دوں گا نہ فون اٹھاؤں گا۔ آصف زرداری، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کی، ٹیلی ویژن انٹرویو۔ میاں صاحب شہنشاہ بن کر پارلیمنٹ چلا رہے ہیں، فیصلہ خلاف آنے پر وہ سڑکوں پر آئے تو جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، حکومت کے خاتمے تک ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ ہمارا دامن صاف، پاناما پر ہر طرف فیصلہ قبول ہوگا، نواز شریف۔ آرمی چیف نے مزید 30 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ نیوز لیکس معاملہ، طارق فاطمی کو ہٹائے جانے کا امکان، وہ معاملہ بھی ساتھ کے ساتھ چل ہی رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے مقتدیٰ منصور صاحب سے۔ مشال قتل تحقیقات کی خود نگرانی کریں گے، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنانے سے روک دیا۔ کلبھوشن رسائی، بھارت نے پاکستان کو 5 نکاتی فہرست تھما دی۔ انگریزی اخبارات، ایز کاؤنٹ ڈاؤن بگنز پی ایم پٹس آن اے بریو فیس، پی ٹی آئی ڈیسائڈز ٹو سوئنگ انٹو الیکشن موڈ۔ اور وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہو جائیں گے، 2018 سے پہلے ہوں گے انتخابات، اب دیکھتے ہیں۔ جان کی خبریں، پولیٹیکل پارٹیز مل پوسٹ ورڈکٹ اسٹریٹجیز، لوڈ شیڈنگ آف up to 12 hours underway, NA told. Minister admits power plants closed for maintenance should have come online in April. Roznama News, Nawaz vows to continue delivering, all eyes on Panama case verdict today. Different likely dimensions of Supreme Court verdict. یہ ندیم احمد ایڈوکیٹ کا ایک نیوز انالیسس۔ تو جناب مقتدیٰ منصور صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اور میں ان سے پہلا سوال کرتی ہوں۔ السلام علیکم مقتدیٰ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ میرا خیال ہے مقتدیٰ صاحب پچھلے گزشتہ 1 سال میں پاناما کا نام جو ہے وہ پاناما والوں نے خود اتنا نہیں لیا جتنا ان کا ملک کا نام ہم نے مشہوری کے لیے استعمال کیا۔ مجھے بتائیں، ظاہر ہے کہ اب اس کی جو بھی تکنیکی تفصیلات ہیں اس پہ تو ہم کیا بات کریں، لیکن سیاسی جو ڈائمنشنز ہے اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ شکریہ فضا صاحبہ۔ فضا صاحبہ، ایک تو یہ کہ ہم لوگ، آپ ہیں، ہم لوگ صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ جی، ہمارا کام جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے نجومی والا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ طوطا نکالیں اب کیا ہوگا۔ ہمارا تو یہ ہے کہ جو خبر آتی ہے، جو انفارمیشن آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ البتہ ہے کہ اپنا جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے تاریخ کے حوالے سے سیاسی، تو ماضی کو دیکھتے ہوئے کچھ نظر ڈالتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنی ہی وہ تجربے کی بنیاد پر آگے کی ایک کہنا چاہیے کہ پیش گوئی کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ پیش گوئی بھی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100%، جیسا کہ بعض ہمارے دوست ساتھی ایک سمجھ لیجئے جو دعوے جس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو معاملات، اور ہم نے اس پر خاصی گفتگو بھی کی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کرپشن جو ہے وہ ایک کلچر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کا سدباب کیسے کیا جائے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی پروگرام میں ایک گفتگو یہ کی تھی کہ یہ غیر ضروری تھا عدالت میں لے جانا، صحیح، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک انتظامی معاملہ تھا، اس کو پارلیمان میں حل ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ عدالت سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جب عدالت جو پھر فیصلہ دیتی ہے پھر وہ ایک حکم ہو جاتا ہے، وہ فائنل ہو جاتا ہے، اس کی پھر ایک اہمیت ہوتی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا جو گروپس یا جو عناصر جو سیاسی اس میں انہوں نے عدالت کو شریک کیا یا عدالت کو ملوث کیا، اب اس کو جو نتائج آئیں اس کو قبول کرنا چاہیے، صحیح، چاہے وہ وزیر اعظم کی کو بچا رہے ہوں یا وزیر اعظم کو جو ہے عہدے سے ہٹا رہے ہوں، ان تمام صورتوں میں۔ لیکن جو سوال ہیں وہ اپنی جگہ ابھی تک برقرار ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان سوالات کے حوالے سے عدلیہ کیا بات کرتی ہے، جو ہم نے بات بارہا کی ہے کہ جو رقم پاکستان سے باہر منتقل ہوئی، چاہے وہ پاناما ہی نہیں کہیں بھی دنیا کے ملکوں میں ہو رہی ہے، بعض سوئس بینکوں کی بات ہوتی ہے، کیا وہ جائز طریقے سے کمائی گئی تھی؟ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ رقم جو منتقل کی گئی ہے اس پر ٹیکس کی ادائیگی ہوئی تھی، اور اس پر جو ڈیوٹیز اسٹیٹ بینک وغیرہ کی ہوتی ہیں کیا وہ لگائی گئی تھی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہوا، کیونکہ اس طرح سے ہوگا یہ کہ ایک پاناما ہوتا رہے گا، لیکن وہ جو سلسلہ دوسری جگہوں کا ہے وہ راستہ کھلا رہے گا مسلسل۔ اس میں ایک اور بات عرض یہ ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ فضا صاحبہ آئیے، آپ میرے محلے میں ایک اسٹور کھولیے، لیکن میں جا کر ایک دوسرے محلے میں اسٹور کھول رہا ہوتا ہوں تو آپ مجھ سے یہ کہیں گی کہ یار آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں، آپ تو خود تو اپنے محلے میں کھول نہیں رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے محلے میں آ کر ایک سپر اسٹور کھولیے۔ یہ وہی بات ہے کہ پاکستان میں تو آپ انویسٹ کر نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دوسرے ملکوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو آپ سے وہ جو دنیا میں جن کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیے پاکستان میں انویسٹ کیجئے، تو وہ کیسے کریں گے؟ یہ 3-4 سوالات ہیں، ان کے جوابات کے اوپر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، انہی نکات پر اس وقت بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ مقتدیٰ صاحب کا بھی پروفائل بن رہا ہے سر، تھوڑا سا ناظرین خوش آمدید کہیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین دیگر خبروں کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ایک اہم خبر جس پہ چاہوں گی تبصرہ کریں جناب مقتدیٰ منصور صاحب، نیوز لیکس معاملہ، طارق فاطمی کو ہٹائے جانے کا امکان، فاطمی متنازع خبر کے مرکزی کردار قرار، مندرجات بلا اجازت اپنے طور پر لکھوائی رپورٹ آئندہ 3-4 روز میں وزیر اعظم نواز شریف کو پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق یہ خبر آئی اور اس میں یہی کہا گیا کہ طارق فاطمی صاحب کو مرکزی کردار اس میں رپورٹ میں، تحقیقاتی رپورٹ میں ٹھہرایا گیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ دونوں معاملات ظاہر ہے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں، نواز لیگ کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ، امبیرسمنٹ، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے فضا صاحبہ، شروع میں تو انہوں نے اخبار کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس خاص طور پر اس رپورٹر المنڈا کو، لیکن سریل المنڈا کا معاملہ یہ تھا، دیکھیے میں سریل المنڈا ہی نہیں، کوئی بھی ہو، میں ہوں گا، آپ ہوں گے، جب ہمیں کوئی ایسی خبر ملتی ہے، اور یہ ہماری ہی نہیں ہے بلکہ امریکہ کے اندر بھی آ جائے کہ پینٹاگون ورسز جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے کوئی تنازع کھڑا ہے تو وہ ان کے یہاں بھی شہ سرخی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح اگر برطانیہ کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے یا کسی دنیا کے ملک کے اندر، تو اخبار کو تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو ایک خبر چاہیے، ہاں البتہ ہمیں تصدیق بعض خبروں کی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ایڈیٹر نے کہا کہ ہم نے کر لی تھی، اور وہ تصدیق کے بعد جو ہے وہ خبر شائع ہونا تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندرون خانہ کیا معاملات ہیں وہ ہے۔ اب میں جہاں تک سمجھاؤں بات کو، دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے کہ طارق فاطمی ہوں یا پرویز رشید ہوں یا کوئی اور ایکس وائی زی ہو، جب تک کہ آپ کی اپنی جو وہ میڈیا سیل ہے اس کی منظوری نہیں ہے، اس کی رضامندی شامل نہیں ہے، وہ خبر باہر نہیں جا سکتی، اور اس کو ہیڈ کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ بہت کلیئر کٹ بات ہے، یہ ہم پروفیشنل بات کر رہے ہیں، ہم کسی کی مخالفت یا حمایت بات نہیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا طارق فاطمی ہوں یا پرویز رشید ہوں، ان کو اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ میڈیا سیل کی سربراہ جو کہ وزیر اعظم کی صاحبزادی بھی ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ایسا کوئی
اقدام کریں کہ جس سے کہ یہ بھی جانتے ہوئے، یہ میں اور آپ جان رہے ہیں، تو وہ تو اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ جس سے کہ تنازع جو ہے وہ اداروں کے درمیان تصادم جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، اختلاف رائے، وہ بڑھ جائے، اور ایک ایسی خبر کہ جس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ الجھ جائیں سلجھنے کی بجائے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر لازمی طور پر اس میں سوال جواب مریم نواز صاحبہ سے بھی، اور یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کے علم میں نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وزیر اعظم کے بھی علم میں رہی ہوگی، ٹھیک یعنی یہ نہیں ہے، اور چودھری نثار علی خان جو آج معصوم بن کر اس کی انکوائری کر رہے ہیں، وہ اس میٹنگ میں بھی موجود تھے، ان کے بھی علم میں رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ صرف طارق فاطمی ہی اس کے اصل مرکزی کردار ہیں، انہوں نے اپنے طور پر لکھا دی، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی اہم خبر جو ہے وہ بغیر رضامندی کے، جس میں پرائم منسٹر بھی، وزیر داخلہ بھی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی مرضی کے بغیر یہ شائع کی گئی ہے۔ لازمی طور پر اس سے جو ہے وہ ہماری فوج کے جو رکاو کا اندر آنا تھا ایک، اور وہ فطری عمل تھا۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محکمہ جاتی بھی وہ پبلک نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر جب آپ جانتی ہیں کہ اداروں کے اندر ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں بعض بہت بات ہوتی ہے، تلخ اور سیری ہر طرح کی ہوتی ہے، کھل کر ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوئر اسٹاف کو لا کے بتایا جائے کہ جی دیکھو یہ ہوا تھا اندر، کیونکہ ڈائریکٹرز کی میٹنگز ہوتی ہیں یا دیگر اسٹاف کی جو سینئر اسٹاف ہوتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو پبلک کرنے سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انتشار کو ہوا دینا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک ایسا تھا، اور خالی اب طارق فاطمی پر لاد دینا، اس کو ایک وسیع بنیاد پر جو ہے ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے ایک سوال اور بھی نکلتا ہے، لیکن میں کالر کی بات سن لیتی ہوں پہلے، پھر آپ سے بات کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے میں گھر سے باہر ہوں جی، اور آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے۔ جی جی، بات دراصل پانامہ پہ کرنا تھا۔ مقتدہ منصور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ بات یہ ہے کہ میں اس وقت شارع فیصل میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا۔ جی جی، بہرحال ابھی پانامہ پہ میں بات کر لوں کہ پانامہ کا فیصلہ ان بٹوین آئے گا، یعنی دونوں پارٹیاں یہ کہیں گی ہم جیت گئے اور عوام ہماری بیوقوف بن جائے گی۔ ہم پاکستان کا نہیں سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری عدالتیں پتہ نہیں کیسا فیصلہ کریں گی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ کی دلچسپی برقرار رہتی ہے، ابھی گھر پہ بھی نہیں آپ۔ اچھا مقتدہ منصور صاحب، میرا جو سوال تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا جیسے یہ خبر لیک ہوئی، سامنے آئی المیڈا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے ایک بات ہم نے ڈسکس کیا، بالکل ایگزیکٹلی بالکل، اس سے ایک بات ضرور واضح ہوئی اور ثابت ہوئی کہ دیکھیے جو حضرات اداروں میں کام کر رہے ہیں، بہرحال وہ ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ایک ریاکشن ہوتا ہے نا، ہر چیز کو ڈینائی کر دینا اور ہر چیز کے پیچھے سازش تلاش کرنا، اس سوال کا سر جواب دیجیے گا بریک کے بعد۔ ناظرین بریک لیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے۔ مقتدہ منصور صاحب سے جو سوال میرا تھا وہ یہی تھا، سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے فرسٹ ریاکشن آتا ہے، کوئی بھی خبر لے لیں، یہ ظاہر بہت بڑی خبر تھی، ڈینائل جس طرح میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، تو اداروں کو جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو ان حقائق کو سامنے لے کر آتے ہیں، پہلے تو ہم ان کو بالکل ہی بلیک پینٹ کر دیتے ہیں کہ یہی ہیں وہ کلپریٹس جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے۔ خود ذمہ داری قبول کر کے کہہ کے کہ جی ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں معاملات کو، یہ ایسے ہو نہیں سکتا کیا؟ ایک میں نام بھول رہا ہوں، وائس رائے تھے ہندوستان میں برطانیہ کے، انہوں نے سیکرٹری ٹو انڈیا جو وہاں پر ایک ہوتا تھا، عہدہ تھا جو کہ پورا معاملات کو ہندوستان کے دیکھتا تھا، اس کو انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ ہندوستانی عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ چیزوں کے بارے میں کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوتے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح ہے، غلطی کو قبول کر کے اور یہ سب کہنا کہ جی یہ ہو گئی، آئی ایم سوری۔ اچھا دنیا بھر میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے میں کہوں کہ فضا صاحبہ آئی ایم سوری، تو اس میں میری کوئی شان نہیں گھٹ جائے گی، آپ مجھ سے کہہ دیں کہ آئی ایم سوری کو، تو یہ کوئی میرا خیال نہیں ہے۔ اگر ہم انگریزی نہ بولیں آئی ایم سوری تو ہم کہتے ہیں معذرت کے ساتھ یا معاف کر دیجئے، تو یہ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں شان، یہ اصل میں ایک جعلی یا ایک کہنا چاہیے مصنوعی ہم نے جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے اپنے اوپر انا کا، یہ اس اور میں پارسائی کا بھی میرا خیال ہے، اور پارسائی کا، اس نے جو ہے سارے معاملات کو جو بگاڑا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے شروع میں انہوں نے جو ہے نا
ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا باقاعدہ، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوا کہ ایسی کوئی خبر نہیں تھی اور کسی نے دیا کوئی نہیں، میٹنگ ہی ڈینائی کر دی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور ہاں میٹنگ ہی نہیں ہوئی ایسی۔ لیکن جب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں اور جب وہاں سے احتجاج آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر ہوا کہ جی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ، تو پھر اس کے اوپر بات شروع۔ تو دیکھیے ڈینائل کی بجائے آپ یہ دیکھیں، آپ اس کو دیکھتے، اور یہ باتیں دیکھیے اب مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ پاناما کے معاملات اگر آنے والے ہیں، اور جیسا کہ ابھی ایک کالر نے کہا بھی کہ بین ہمیں بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، ہم اس پر رائے نہیں دے سکتے قبل از وقت، کہ بین ہی امکان ہے کہ جس کے اندر کے جو ہے وہ پورا اسٹرکچر بھی ڈیمیج نہ ہونے پائے، اور دونوں جو فریقین ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے حق میں ہوا ہے، وہ سمجھے ہمارے حق میں۔ لیکن اس کے بعد یہ اگلا مرحلہ نظر آ رہا ہے جو آج ہی خبر ہے، اور فاطمی صاحب یہ بھی ایک اس کے بعد کہنا چاہیے کہ ون آفٹر ادر جو آبسٹیکل کھڑی ہوئی ہیں یہ ان کے راہ میں ہیں۔ پرابلم پاکستان میں جو سب سے بڑی ہے، دیکھیے میاں صاحب کے حوالے سے بھی، میاں صاحب بھی تیسری بار پرائم منسٹر بنے، لیکن جو گورننس کو بہتر کرنے کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، دیکھیے میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جاتا ہے، یہ تیسری بار آئے، ان کو کم از کم جو ہے ان چیزوں کو سیکھ کر آنا چاہیے تھا، ان تجربات سیکھ کر آنا چاہیے تھا، کیا یہ گڈ گورننس۔ دیکھیے میں پھر وہی بات آتی ہے، اگر آپ کے وقت تو میں چند باتیں کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ کالر کی بات سن لیتے ہیں پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جناب، آپ دونوں کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام بھائی۔ اچھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ کے لیے لوگ پریشان ہیں، میں تو فیصلے کو دیکھ بھی چکا ہوں، پڑھ بھی چکا ہوں۔ اگر میں نے ایک چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ فلیٹ میرے ہیں، مجھ سے عدالت کہتی ہے اس کے ڈاکومنٹ دے دیں، اس کی ٹریل دے دیں، میں نہیں دیتا تو فیصلہ تو ہو چکا، ختم ہو گیا، اس میں کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب صرف فیصلہ کہ یہ گنجائش ہے کہ کرپشن کو روکنے کے لیے جو ادارے ہیں ان کو کس طرح امپاور کر دیا جائے کہ جس طرح سپریم کورٹ آزاد ہے وہ ادارے بھی آزاد ہو جائیں۔ یہ اہم نقطہ ہے جناب، بالکل صحیح ہے، اور اسی نقطے کو مس کیے ہوئے بیٹھے ہیں میرا خیال ہے سب لوگ، اور اس کے سیاسی جو اینگلز ہیں ان پہ زیادہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا مقتدر صاحب آپ جو فرما رہے تھے، میرا ایک سوال بھی آپ ساتھ ہی لے لیجئے۔ یہ خبر جو آج ڈان میں کہ لوڈ شیڈنگ آف اپ ٹو 12 آورز انڈر وے، یہ آپ کی منسٹری قبول کر رہی ہے؟ دوسری جانب وزیر اعظم صاحب آپ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا وہ اس کے ذمہ دار، اس کے علاوہ پورا فل پیج ناظرین یہ فل پیج حکومت پاکستان کی جانب سے یعنی جگمگا رہا ہے ادھر ادھر 12 گھنٹے جی۔ آپ یہ معاملہ صاحب آپ فرمائیں نا۔ آپ دیکھیے وہی مسئلہ، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گورننس جو ہے وہ آپ کو کرنا نہیں آتی، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے یہ ہو، یہ لوگ، وجہ اس کی یہ کہ آپ نے اشرافیائی کلچر کے اندر آپ نے ترجیحات کا تعین ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک صاحب نے کہ میرا نام تبدیل کر دیا جائے گا، 6 مہینے بجلی نہ چلی، سال بھر 2 سال، دوسرے صاحب نے کہا تھا کہ جی میں یہ کر دوں گا، تیسرے صاحب نے کہا تھا کہ جی اب 4 سال گزر گئے، اب 5ویں سال میں آپ یہ آ کے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ہے 12 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ الزام دھر رہے ہیں گرمی پر، بھائی گرمی تو آ رہی ہے، دنیا جانتی ہے کہ گرمی کا موسم آتا ہے، اور پھر گلوبل وارمنگ ایک ایشو ہے، وہ آج کا نہیں ہے، اس کے اوپر تو دنیا پریشان ہے۔ 2010 میں اس میں کوپن ہیگن میں کانفرنسز ہو چکی ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ ناقص ہے۔ نندی پور کا معاملہ آپ کے گلے کے اندر ایک ہڈی کی بنا اٹکا ہوا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے یہ میاں صاحب ہوں یا کوئی اور جماعت ہو، ترجیحات کا تعین نہیں کر پاتے۔ دیکھیے سڑکیں بنانا ضرورت ہے، انگریز نے بھی سڑکیں بنائی تھیں، شیر شاہ سوری نے بھی سڑک بنائی تھی، لیکن ساتھ ساتھ دیگر عوامل بھی ضروری ہوتے ہیں۔ کیا انگریز نے اسکول بنانا چھوڑ دیے تھے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ 1900 جب آیا اس وقت تک 17,000 اسکول ہندوستان میں پرائمری قائم ہو چکے تھے، یعنی سڑکیں الگ بننے تھی۔ تو آپ تعلیم کو تو نظر انداز کیے ہوئے، اسکول جوفل ہاؤس جو اتنا پرانا قدیمی اسکول تھا وہ راتوں رات جو ہے وہ تباہ کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ کو پتہ نہیں، اور آپ کا پولیس آفیسر شامل۔ تو یہ جو کچھ صورتحال ہے اس میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورننس اچھی ہو رہی ہے؟ یہ سب کچھ واقعات آئیں گے۔ صحیح بات ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ میڈم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کلبھوشن کے بارے میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہتا ہوں جی، کہ گزارش یہ ہے کہ جب کوئی بھی آدمی ہو نا، اس کو پتہ چل جائے نا کہ بھئی میرا کل پھانسی ہو جائے گی، جی ٹھیک ہے،
تو وہ سوچے گا یار ابھی میں ایسا کام کروں گا یار جس سے میری کو اللہ تعالیٰ کے کوئی بخشش ہو جائے. وہ جھوٹ نہیں بولے گا چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو. جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنے گھنٹے رہ گئے. ٹھیک ہے. میں یہ گزارش کرنا سہولت مرزا کو اس وقت پھانسی انہوں نے دے دی, تو اگر پھانسی دینے کے بعد ابھی تک بھی یہ لوگ بولتے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا یار کتنا بڑا ظلم ہے. میں صرف یہ بولتا ہوں اس کلبھوشن کو جلدی پھانسی نہ دے جتنی دیر سارے سہولت کار پکڑے نہ جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. خیر 60 دن کا تو وقت ویسے بھی ان کے پاس ہے اپیل میں جانے کا, دیکھیں اب اس کیس کا کیا بنے گا. اچھا یہ یہاں تک ہم نے بات کی مقتدر صاحب. اب تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گی جو مشال کیس ہے اس پہ بھی بات کریں, کیونکہ آج ہی کی خبر 2 اخبارات میں موجود ہے کہ 3 بہنوں نے مبینہ طور پر ایک ایسے شخص کو اس کے گھر میں گھس کے قتل کر دیا گیا کہ جس پہ 2004 میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک مقدمہ بھی درج تھا. وہ شخص جو ہے وہ بیلجیم جا چکا تھا, اب اس کی واپسی ہوئی ہے. اب وہ تینوں بہنوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ کام نہیں کر سکے تھے لیکن اب ہم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ اچھا دوسری جانب جو مشال کیس ہے اس کی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں, اس میں ایک اہم نقطہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. 7 ملزم پولیس کے سامنے دیے گئے بیان سے مکر گئے. انویسٹیگیشن کی لیول پر جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے, واقعاتی شہادت ہوتی ہے, کیا اس کو بھی از اٹ ٹیکن انٹو کنسیڈریشن؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اعترافی بیانات سے لوگ منحرف ہو جاتے ہیں, مکر جاتے ہیں, تو وہ مقدمہ ہی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ سے ہی باہر ہو جاتا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں 2-3 چیزوں کا نقص ایک جو کہتے ہیں سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, بنیادی چیزیں. پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے. اچھا ایک میں تھوڑی سا اضافہ اور کر دوں مقتدر صاحب, مجھے تو لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں حدود آرڈیننس ایک عجیب بلا سی بن گئی تھی, ہر آدمی حدود آرڈیننس میں پکڑا بھی جا رہا تھا, اس کے خلاف بات بھی ہو رہی تھی, یہ توہین مذہب یا رسالت والا معاملہ بھی کوئی اسی نوعیت کا معاملہ تو نہیں بنتا؟ جی بالکل وہی ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیے توہین مذہب کے لیے یہ 1870 کا قانون تھا جو کہ انڈین پینل کوڈ کا حصہ تھا, IPC کہلاتا تھا, جس کو کہ پاکستان نے اڈاپٹ کیا, PPC کہلایا. ٹھیک ہے. اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک سب سیکشن کا اضافہ کیا گیا, وہ A اور B تھا اس کے اندر, 195 کا 198 تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس کو پھر C سب سیکشن شامل کیا گیا اور اس میں جو ہے سزا جو رکھی گئی تھی وہ سزا تھی عمر قید کی. ٹھیک ہے. موت نہیں. یہ جب نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے موت کی سزا کی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو بعض چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ ایک دم اشتعال میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ بات اٹھانے والے کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ ایک سجیشن آئی تھی کہ خالی SHO, پہلا تو یہ ہے کہ جس کے اوپر بارے میں الزام لگا اس کو فوراً پولیس جو ہے اریسٹ کر لے. لیکن لوگوں نے جو قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا اور اس کے اشتعال میں, مثال کے طور پر جو اب تک 1300 کیسز ہیں 1986 سے لے کر اور 2015 تک کے یہ واقعات ہیں, اور 1986 سے صرف 26 کیس تھے پاکستان بننے تک, یعنی 47 سے 86 تک 30 سال تقریباً سمجھ لیجئے, اس کے اندر جو تھا وہ صرف 26 کیسز تھے اور وہ بھی رجسٹرڈ ہوئے تھے اور ان کو جو ہے, لیکن اس کے بعد 1300 ہیں اور 1300 میں 90% کیسز جو ہیں وہ فکٹیشس ثابت ہوئے عدالتوں نے. لیکن تقریباً جو ہے اس کے 50% لوگ جو ہے وہ ماورائے عدالت یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو گئی ان کے ساتھ. اور ان میں ایک منصور مسیح کا کیس ہے کہ جو گجرانوالہ کی جیل گجرانوالہ کی عدالت میں اس کو بری کیا گیا باعزت, اس میں کوئی الزام نہیں ہے, لیکن احاطے کے اندر کمرہ عدالت سے نکلتے ہی احاطے کے اندر اس کو مار دیا گیا. سر مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں اور اس معاملے پہ بھی مزید بات کریں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بہت جلدی سے ہم 2-3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. رینجرز ناٹ ہیپی ود influential men out on bail. Ask ATC to initiate proceedings against Dr. Asim and other
کو اکیوزڈ ان ٹیررزم کیس. اس کے علاوہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے توہین مذہب کے قانون کے حوالے سے تھوڑی سی ایک آدھی بات اس پہ مزید کرتے ہیں. اور دوسری ایک خبر کہ مصباح یونس ایم ٹو سائن آف کریئرز آن اے ہائی ان ویسٹ انڈیز. 2 بڑے کھلاڑی, ان کی آخری ٹیسٹ سیریز ہوگی. اچھا مقتدیٰ منصور صاحب, رینجرز والا معاملہ ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی سے ہی نتھی ہے, جڑا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ان کی محنت اگر وہ سامنے آئی ہے تو ناراضگی بھی بنتی ہے رینجرز کی. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ کو ساتھ ساتھ پولیس کی ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے, کیونکہ بالآخر آپ کب تک جو ہے رینجرز کو استعمال کریں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے رینجرز کو استعمال کیا, ان کو آپ نے کچھ پاورز دیں, کچھ پاورز دے کر ان کے ذریعے سے آپ نے کام شروع کر دیا جو آپ کی ایمرجنسی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیس کی ریسٹرکچرنگ اور ان کو بہتر انداز میں ان کی ٹریننگ نئے ماڈیولز کے ساتھ ضرورت تھی. 3 سال کے عرصے میں کیا کیا گیا. دوسری بات یہ کہ رینجرز کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں مسلسل تضاد چلتا رہا ہے. پھر اختیارات کے معاملے میں بھی کوئی چیز واضح نہیں ہو پائی, اور ہم یہاں پر بار بار شکوہ کرتے رہے. نہ تو وہ مانیٹرنگ کمیٹی جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بن سکی, جس کے نتیجے میں شکایات بڑھتی چلی گئیں. دیکھیے ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی نقص اور کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پروفیشنل ٹریننگ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ رینجرز کی جو پروفیشنل ٹریننگز ہیں وہ ہیں کہ بارڈر کے اوپر زمانہ امن میں وہ کنٹرول کریں. اب انہیں آپ لائے ہیں اور لا کر آپ پولیسنگ کا آپ انہیں دے رہے ہیں ایک رسپانسبلٹی, تو ان کو تو پولیسنگ کی وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ تجربہ نہیں ہے. لازمی طور پر آپ انہیں جو اختیار دیں گے اس کے لیے آپ کو پولیس کے ساتھ ان کا لائزن یعنی ان کا ایک لنک بنانا آپ کا ضروری بنتا ہے. وہ نہیں کیا آپ نے. پھر پولیس کو ان دا مین ٹائم آپ نے جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی ایسا حکمت عملی تیار نہیں کی کہ وہ پولیس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. اور 3 سال میں بہت کچھ ہو سکتا تھا, بہت کچھ ہو سکتا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ اب وڈراول ہوتا. اچھا اب یہ جو طریقہ کار اختیار ہو رہا ہے کہ ہم یوں کریں گے پنجاب کے لیول میں فلاں کے لیول پر, اس سے کیا ہے کہ اداروں کے درمیان ایک تو بد نظمی پیدا ہوتی ہے اور پھر بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اچھا پھر اس پورے پروسیس کے اندر آپ 3-3.25 سال کا انالیسس بھی کیجئے. آپ سب ٹھیک ہے کا دور نہیں کیجئے. بعض معاملات کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس سے کہ اس کاز کو نقصان پہنچا. آپ کے سامنے کیا گریٹر کاز تھا اس کو آپ نے سامنے مد نظر رکھا. نتیجہ نکلا کہ بہت سارے کارکن کے بارے میں شکایات آئیں کہ وہ غائب کر دیے گئے, بہت سارے کارکن مارے گئے. اب یہ آپ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن آپ ایک ہیومنیٹیرین گراؤنڈ پر, اور ہمارا ایک مقصد کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے دائرے کے اندر یعنی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر اگر کوئی چیز اس سے باہر نکل رہی ہے تو اس کے اوپر ہم اعتراض اٹھائیں. اور ہم اعتراض اٹھاتے رہیں ان پروگراموں کے اندر کہ یہ چیزیں جو ہیں جہاں پر آئین سے باہر جائے اس کو چیک کرنا ضروری ہے. یہ عدلیہ کا کام بھی ہے, لیکن عدلیہ کا کام بعد میں آتا ہے. پہلے آپ کی جو ایگزیکٹو ہے اس کا کام ہے کہ وہ یہ چیک کرے اور دیکھے کہ کہاں پر ان کا عملہ یا ان کا ساتھی جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو اس کو اتنا گڑبڑ کر دیا گیا ہے. ہمارا مزاج اصل میں فیوڈلسٹک ہے, ہمارا مزاج اصل میں ٹرائبل ہے, تو ہم وہ جو جدید قانونی تقاضے ہیں ان کو نہیں سمجھ پاتے اور ایک بے ہنگم قسم کی انا کا شکار ہو جاتے ہیں, چاہے اس میں ادارے ہوں چاہے افراد ہوں. وہ ہو کر جو ہے وہ سارے معاملے کو گڑبڑ کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کوئی بہتر انداز میں نہیں آتا. بالکل آخری منٹ ہے, تو مصباح اور یونس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ادارے جو بنتے ہیں وہ ادارے کس طرح سے بنتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں, لوگوں کے جانے سے فرق نہیں پڑتا, ادارے کام کرتے ہیں, ادارے صدیوں کام کرتے ہیں. ہندوستانی فلمی صنعت کی مثال لیجئے, محمد رفیع چلے گئے, محمد رفیع جیسا گلوکار آپ کو نہیں ملے گا, مکیش چلے گئے, کشور دا چلے گئے, یہ چاہنے کے, لیکن آج وہاں کی انڈسٹری میں ایک سے ایک جو ہے وہ نابغہ روزگار گلوکار موجود ہے. لیکن پاکستان میں آپ فلم انڈسٹری کو دیکھیے کہ احمد رشدی, مہندی حسن, مجیب عالم, مسعود رانا کے جانے کے بعد یہاں پر گانے والا کوئی نہیں ہے. اس طرح محمد علی, وحید مراد اور ندیم کے ہٹ جانے اور ان دو کے انتقال کر جانے کے بعد فلم انڈسٹری میں آج کوئی نہیں ہے. یہی کچھ حال کرکٹ میں ہو رہا ہے. ہاکی کا حال دیکھ لیجیے, آج کہاں آپ کے پاس اصلاح الدین مل رہے ہیں, نہ منور زماں ہیں, نہ کوئی ایسا آ رہا ہے کہ جو کہ ہاکی کو آگے لے جا سکے. ہاکی کا برا حال ہے, یعنی یہ وہ ہاکی جو چیمپئن ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, اور آج وہی کرکٹ کا حال ہے کہ حال ہو چکا ہے کہ کرکٹ کی بھی پوزیشن یہی ہو گئی ہے. تو یہ جائیں گے, ان کا جانا. اب دیکھیے عمر کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کو ہم نے سب نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے, لیکن نیچے سے نئی کھیپ اور ایک
تربیت یافتہ نیا خون نئے بہتر انداز میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. اور اب دیکھیے سرفراز ایک اچھی پرفارمنس دے رہا ہے کپتان کے طور پر، تو اب چیزیں آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ان نکات کے ساتھ پروگرام سے اجازت لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.